اب میں بلا کسی تاخیر اگلے مقرر کو آواز دے رہا ہوں۔ فضیلت الشیخ حضرت مولانا حفیظ الرحمان صاحب سلفی حفظہ اللہ، نائب ناظم اعلیٰ، نائب ناظم ضلعی جمعیت اہل حدیث اعظم گڑھ و استاذ مدرسہ اسلامیہ انوار العلوم عملو، میں شیخ سے انتہائی ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ شیخ تشریف لائیں اور اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم سامعین کو مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید، ان النفس لامارۃ بالسوء وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ صدر اجلاس استاذ محترم عالی جناب حافظ محمد شمیم صاحب حفظہ اللہ، اور اس اجلاس کی نظامت فرما رہے مولانا حارث عالی صاحب و سینئر عالم دین مولانا غفران احمد رحمانی حفظہ اللہ، اور اسٹیج پر بیٹھے دیگر علماء کرام اور احباب جماعت، سب سے پہلے تعریف و توصیف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اس کائنات کا خالق و مالک، رازق اور پالنے والا ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، مختلف موضوعات پر آپ نے ابھی علماء اکرام سے خطاب سنا۔ موقع اور محل تو یہ ہے کہ علم کے تعلق سے گفتگو کی جائے، مگر اس کے لیے انشاءاللہ اس بزم کے آخری مقرر مولانا عباد الرحمن صاحب گفتگو کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے نفس امارہ کے تعلق سے کچھ لفظ کشائی کی جائے۔ حضرات گرامی، یوں تو دنیا کے اندر انسان آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا کر لے تو دونوں ایک دوسرے کو اپنا دشمن مانتا ہے۔ کوئی کسی مذہب کو دشمن مانتا ہے، کوئی کسی مسلک کو دشمن مانتا ہے، تو کوئی کسی حکومت کو دشمن مانتا ہے، کوئی اپنے مد مقابل کو دشمن مانتا ہے، مگر حقیقت میں انسان کے سب سے بڑے دو ہی دشمن جن سے ہوشیار اور خبردار رہنے میں ہماری بھلائی۔ پہلا دشمن جسے قرآن نے اس انداز میں متعارف کرایا، ان الشیطان لکم عدو مبین، کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن، حالانکہ وہ دکھائی نہیں دیتا مگر پھر بھی اس کو کھلا ہوا دشمن کہا۔ اور دوسرا دشمن وہ ہمارا نفس امارہ کے نام سے جسے قرآن میں تعبیر کیا گیا، جس کے تعلق سے میں نے خطبہ مسمنہ کے بعد آیت کریمہ تلاوت کی، جس کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا کہ جب یوسف علیہ السلام چند درہم میں بیچے گئے اور ان کو بادشاہ وقت کی بیوی نے خریدا اور خود ان کو اپنے دامن
फंसाने की कोशिश की। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उसके दामे फरेब से बचने के बाद ये नहीं कहा कि मैं नबी था इसलिए बच गया, मैं मुत्तकी था इसलिए बच गया, मैं बाहिकमत था इसलिए बच गया, मैं होशियार था इसलिए बच गया। उन्होंने अपनी तारीफ नहीं की, उन्होंने अपना चर्चा नहीं किया, उन्होंने अपनी बड़ाई बयान नहीं की, बल्कि उन्होंने क्या कहा, अल्लाह ने कुरान में उनके अल्फाज को आयत बना करके नकल किया और फरमाया वमा उबर्रिउ नफ्सी, मैं अपने नफ्स की बरात बयान नहीं करता, मैं ये नहीं कहता कि मैं बच गया, ये मेरा कमाल था, ये मेरी हिकमत थी, ये मेरी तदबीर थी, बल्कि उन्होंने कहा इन्ना नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, ये नफ्स अम्मारा ये इंसान को बुराई पर आमादा करता है, इससे वही बच सकता है इन्ना मा रहम रब्बी, जिस पर अल्लाह अपनी रहमत का साया। तो ये नफ्स का शर जिसके बारे में रमजानुल मुबारक के अंदर आपने सुना कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन शैतान को जकड़ देता है तब भी लोग बुराइयों में लथपथ नजर आए। रमजान में रोजा रख कर भी कोई गीबत करता हुआ नजर आया, कोई झगड़ा करता हुआ नजर आया, कोई किसी के खिलाफ जहर उगलता हुआ नजर आया। तब ये सवाल आया कि उन्हें किसने बहकाया? जब शैतान बंद था तो फिर बहकाया किसने? अब किसको इल्जाम दोगे? तो वहां आपको जवाब मिला होगा कि इंसान के अंदर एक नफ्स अम्मारा के नाम से एक नफ्स है जो इंसान को बुराई पर आमादा करता है। कुरान में 3 किस्म के नफ्स का जिक्र किया गया, नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा, नफ्स मुतमइन्ना। और नफ्स अम्मारा जो बुराई पर आमादा करता है, और जब इंसान बुराई कर लेता है तब वो पछताता है कि थोड़ी सी लज्जत के लिए मैंने अपनी आक़िबत खराब कर ली, मैंने अल्लाह की नाराजगी मोल ले ली, मैंने नबी रहमत के बतलाए हुए तरीके की मुखालिफत कर दी। और वो पछताता है जब बाद में अंदर से एक आवाज आती है मलामत की, तुमने गलत किया, तुमने अपनी आक़िबत खराब कर ली, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए था। उस मलामत की आवाज को ज़मीर भी कहा जाता है और उसी को कुरान में नफ्स लव्वामा भी कहा गया है। लेकिन मेरा मौजू है कि मैं नफ्स अम्मारा पर गुफ्तगू करूं। ये नफ्स अम्मारा जिसका शर और उसकी तबाहकारियां बहुत खतरनाक है। यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे नबी पर भी ये शर अपना डोरा डालने से बाज नहीं आया, मगर अल्लाह ने अपने नबी को बचाया। और ये इतना खतरनाक है इस नफ्स का शर कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन थे। और हर इंसान के साथ एक शैतान होता है, मगर अल्लाह के नबी के साथ जो शैतान था वो मुसलमान हो गया था। उसके बावजूद अल्लाह के नबी अपने हर खुतबे में कहा करते थे व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना, अल्लाह हम अपने नफ्स के शर से तेरी पनाह चाहते हैं। नबी रहमत ने भी इस नफ्स के शर से पनाह मांगी है। आज दुनिया के अंदर जितनी किस्म की बदआमालियां, जिस किस्म की बदअकीदगी और जिस किस्म की बदतमीजियां आप देख रहे हैं, जिस कदर भी मासी का इर्तिकाब हो रहा है, इन सारी चीजों के पीछे इसे नफ्स के शर की साजिश है, इसे यही नफ्स का शर। अब आप सवाल करेंगे कि जब ये चीज इतनी खतरनाक है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके सीने में उम्मत का दर्द इतना ज्यादा था कि आपने जिंदगी में कभी अपनी जात के लिए किसी से इंतकाम नहीं लिया, मगर अगर किसी ने आपकी उम्मत में से किसी अफराद के साथ छेड़छाड़ की तो आपने बद्दुआ के लिए हाथ उठा दी। आपने अपनी उम्मत के दर्द को अपने सीने में महसूस किया। आपने कभी ये बर्दाश्त नहीं किया कि उनकी उम्मत को सताया जाए। उनके लिए आप उनके दर्द को, उनकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझते थे। तो क्या ये कोई मुसलमान सोच सकता है कि इस नफ्स के शर से बचने की कोई दुआ नबी ने न सिखलाई हो? तिरमिज़ी शरीफ के अंदर रिवायत मरकूम है, हज़रत इमरान इब्न हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा जब वो मुसलमान नहीं हुए थे कि इमरान अगर तुम मुशर्रफ ब इस्लाम हो जाओ तो मैं तुम्हें एक दुआ सिखलाऊं। अल्लाह ने उनको तौफीक दी। एक मरहला आया जब वो मुसलमान हुए, नबी की खिदमत में अर्ज गुजार हुए कि या रसूल अल्लाह, आपने जमाने जहालत में मुझसे वादा किया था कि तुम मुसलमान हो जाओ तो मैं तुम्हें एक दुआ सिखलाऊंगा। वो दुआ कौन सी है? अल्लाह के नबी ने दुआ सिखलाई, अल्लाहुम्मा अलहिमनी रुशदी व अईज़नी मिन शर्रि नफ्सी, अल्लाह मेरे हिस्से की सारी भलाइयां मुझे वदियत कर दे और मेरे नफ्स के शर से मुझको बचाना। ये दुआ है इमरान इब्न हुसैन को अल्लाह के नबी ने सिखलाई। हमें इस दुआ को
کو اپنی دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے اور اپنے نفس کے شر سے بچنے کے لیے اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ ہم میں سے کوئی بھی فرد بشر چاہ کر کے بھی کوئی نیکی نہیں کر سکتا ہے اور چاہ کر بھی کسی بدی سے بچ نہیں سکتا ہے۔ جب اللہ توفیق دیتا ہے نیکی کی تب انسان نیکی کرتا ہے، اور جب انسان اللہ توفیق دیتا ہے کسی برائی اور بدی سے بچنے کی تب انسان بچ پاتا ہے۔ اس لیے دعا یہ بہت بڑی عاجزی کا اظہار ہے۔ دعا کے ذریعے ہم اللہ رب العالمین سے توفیق مانگتے ہیں تو ہمیں نیکی کرنے کی بھی توفیق ملتی ہے اور بدی سے بچنے کی بھی توفیق ملتی ہے۔ اس لیے یہ دعا اللہ کے نبی نے حضرت عمران ابن حسین کو سکھائی۔ اور آئیے اسی تعلق سے ایک شعر بھی شاعر نے کہا ہے کہ نہنگ و اژدہا و شیر نر مارا تو کیا مارا، نہنگ و اژدہا و شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا۔ نہنگ کہتے ہیں مگرمچھ کو، مگرمچھ کی طاقت پانی کے اندر ہوتی ہے۔ کہاوت بھی ہے کہ مگر پانی میں اور مگرمچھ سے بیر، پانی کے اندر حکمرانی، پانی کے اندر حکومت صرف اور صرف مگرمچھ کی ہوتی ہے، کوئی بھی پانی کا جانور اس سے ٹکر نہیں لے سکتا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا نہنگ و اژدہا و شیر نر مارا تو کیا مارا، اگر کوئی انسان پانی میں گھس کر مگرمچھ کا شکار کر لے تو دنیا والے اس کے بہادری کے گیت گائیں گے، اخبار کی ہیڈنگ بن جائے گی، ہر نیوز چینل والے اس کو پہلے دکھائیں گے۔ ممکن ہے اور کوئی بعید بات نہیں ہے کہ حکومت وقت اس کو ایوارڈ سے بھی نوازے، مگر شاعر نے کہا کہ اس نے کوئی کمال نہیں۔ اسی طریقے سے اژدہا سانپ کی اقسام میں سب سے خطرناک قسم مانی جاتی ہے جو دور سے سانس کے ذریعے اپنے شکار کو کھینچ لیتا ہے۔ شاعر نے کہا کہ اگر کوئی جنگل بیابان میں جا کر اژدہا سانپ کا شکار کر لے، اس کو گھسیٹتا ہوا مجلس میں لائے، دوستوں کے سامنے پھینک دے، لوگ اس کی پیٹھ تھپ تھپائیں گے، لوگ اس کی شجاعت کے ترانے گائیں گے، لوگ اس کو بہادر بتائیں گے، اور کوئی بعید بات نہیں کہ حکومت وقت اس کو بھی کوئی تاج پہنائے، کوئی ایوارڈ سے نوازے، مگر شاعر نے کہا کہ اس نے کوئی کمال نہیں کیا۔ اس کے بعد شیر ببر، شیر نر، اور شیر کی کیا طاقت ہوتی ہے آپ جانتے ہیں، جنگل کا راجہ مانا جاتا ہے۔ بہادر سے بہادر انسان اپنے بہادری کے لوگوں میں چرچے کرتا پھرے اور اچانک کہیں سے شیر آ جائے تو اس کی آواز اس کے گلے میں اٹک جائے، اگر وہ جنگل میں جائے شیر کا شکار کرے اور اس کو گھسیٹتا ہوا لائے اور لا کے بازار میں کھڑا ہو جائے اور لوگوں سے کہے دیکھو میں شیر کو مار کر آیا ہوں، لوگ کہیں گے یہ بہادر ہے، مگر شاعر نے کہا یہ بہادر نہیں ہے، اس نے کمال نہیں کیا۔ سننے والے شاعر کی بات کو سن کے چیخ پڑے کون سے شاعر ہو، کس مٹی سے پیدا ہوئے ہو، آخر یہ کمال کی بات نہیں تو پھر کمال کی بات کیا ہے؟ تو دوسرا مصرع شاعر نے کہا بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا۔ شاعر کہتا اگر کسی نے اپنے نفس کو قابو میں کر لیا، نفس کے شر سے خود کو بچا لیا، نفس پر قابو پا گیا، اس کی نکیل کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، تو شاعر نے کہا اس نے حقیقت میں کمال۔ تو حضرات گرامی یہ نفس کا شر جسے نفس امارہ کہا جاتا ہے، یہی وہ نفس کا شر ہے جس نے یوسف کے بھائیوں کو مجبور کیا انہیں کنویں میں پھینکا، یہی نفس کا شر ہے کہ اللہ کے نبی کے گھر اور خاندان والے نبی کے خلاف ہو گئے، یہی نفس کا شر ہے جو آج معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں سگا بھائی جب سگے بھائی کے خلاف ہتھیار اٹھاتا ہے، یہی نفس کا شر ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ عالم دین دوسرے عالم دین کا پیر کھینچتا ہے، یہی نفس کا شر ہے جو انسان کو اپنے دامے فریب میں لیے ہوئے ہے، جس کا مظہر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سگا بھائی اپنے سگے بھائی سے بولنے کے لیے روادار نہیں ہے، ایک سگا بھائی اپنی سگی بہن سے بولنے کے لیے روادار نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے ذریعے سے یہ نفس کا شر انسان کو اللہ رب العالمین کی حکم عدولی پر ابھارتا۔ تو آج ضرورت ہے ہمیں کہ ہم اپنے نفس کا جو شر ہے اور نفس کی جو خطرناکی ہے اس کو سمجھ کر اس کو قابو میں کرنے کی کوشش کریں، اور ہم ایسا نہ ہو کہ اپنی نکیل نفس کے ہاتھ میں دے دیں بلکہ نفس کی نکیل اپنے ہاتھ میں رکھیں، تب ہم حقیقت میں بہترین زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ ان ساری چیزوں پر قابو پانے کا بہترین ہنر جو ہمیں ملے گا اسی تعلیم کے ذریعے سے ملے گا۔ یہ مدارس کا جو قیام ہے چاہے مدرسے کی شکل میں ہو یا مسجد کے صحن میں ہو یا کسی پنڈال کو بنا کے
کے اس کے شان میں ہو یا کوئی لائبریری قائم کر کے اس کے اندر بیٹھ کر کے کوئی انسان پڑھے. آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کا پہلا مدرسہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا. جب مکے کے صحن میں کھڑے ہو کر کوئی محمد کا نام بھی لیتا تھا تو کفار و مشرکین اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے تھے. اس وقت اللہ کے نبی چھپ کر حضرت ارقم کے گھر میں پہلے مدرسے کو قائم کیا تھا اور وہاں سے صحابہ کی تربیت کی تھی. اور ایسی تربیت کی تھی کہ انہوں نے اس نفس کی نکیل کو ایسا قابو کیا کہ میدان جنگ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کافر کے مقابلے میں ہے, کافر کو گرا دیا, سینے پہ چڑھ گئے اور قریب ہے کہ تلوار سے اس کی گردن کو الگ کر دیں. اتنے میں کافر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ تھوک دیا. اب آج کا آدمی ہوتا اور غصے میں اور برے طریقے سے اس کو قتل کرتا, مگر سیرت اور تاریخ بتاتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس کی جان لینے کے در پہ تھے, جب اس نے تھوک دیا کافر کو چھوڑ کے الگ کھڑے ہو گئے. کافر ہکا بکا رہ گیا. کافر اٹھا اور کہا اے علی, ابھی تو تم میری جان لینے کے در پہ تھے, اب میں نے تمہارے چہرے پہ تھوک دیا, تمہیں اور غصہ آنا چاہیے اور بری طریقے سے مجھے قتل کرنا چاہیے, لیکن اب تم نے مجھ کو چھوڑ دیا, مجھ کو آزاد کر دیا. آخر بات کیا ہے؟ حضرت علی نے ایسا جواب دیا سونے کے قلم سے لکھا جائے تو اس کا حق ادا نہ ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابھی تک میں تجھ سے اس لیے لڑ رہا تھا کہ اللہ کی رضا مقصود تھی, اب تم نے میرے اوپر تھوک دیا, مجھے غصہ آیا. اب اگر میں تجھے مار دوں, اگر تجھے میں مار دوں تو اللہ راضی نہیں ہوگا, میرا نفس راضی ہوگا. میں نے اپنے لیے تجھے ماروں گا تو مجھے کوئی اجر نہیں ملے گا, اللہ کے لیے مارتا تو مجھے اجر ملتا, اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا. وہ کافر مسلمان ہو گیا. لکھنے والوں نے لکھا علی گئے تھے کافر کو مارنے مگر کفر کو مار کے آئے. تو یہ ہے نفس اور اس کی تباہ کاریاں. تو اللہ کے نبی نے اسی مدرسے سے تربیت کی لوگوں کی کہ نفس کو قابو کیسے کیا جائے. ایک مرتبہ نفس پر آپ قابو پا گئے تو آپ کی زندگی کے اندر صرف خیر اور صرف بھلائی اور صرف ہمدردی اور صرف خیر خائی رہے گی. اور اگر آپ اس پہ قابو نہیں پائے تو ہر برائی کی آماجگاہ آپ سراپا ایک انسان بن جائے گا. انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ سے دعا بار الہ ہمیں نفس کے شر سے بچا. اے پروردگار عالم ہمیں اپنے مرضی کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار عالم ہمیں ہمارا جب خاتمہ ہو تو حسن خاتمہ ہو, مرتے وقت جو آخری کلمہ ہماری زبان پر جاری ہو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.